اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے تاریخ اہل بیت ہے، جس میں ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ پانچویں امام ہیں اور رسول کے پانچویں جانشین ہیں اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی۔ آپ کا اسم مبارک حضرت محمد بن علی علیہ السلام تھا۔ آپ کا نام محمد تھا اور آپ کے والد کا نام جو ہے علی تھا، تو محمد بن علی علیہ السلام کہا جاتا۔ آپ کی تاریخ ولادت یکم رجب المرجب 57 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں جانشین اور ہمارے پانچویں امام اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی تھے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، یعنی کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو سلسلہ نسب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، جو شرف والا ہے، دونوں طرف سے علوی ہیں اور نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یہ سلسلہ نسب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ فقط و فقط یہ شرف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ملا۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کا اتفاق امام کے سلسلہ نسب کے بارے میں کیا ہے، وہ بیان کریں۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، صرف اور صرف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو شرف ملا ہے۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی امامت پر نص موجود ہے، نص الہی، یعنی خدا کی طرف سے یہ منسوخ کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، اس پر نص ہے یعنی گواہی۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ ہر امام جو ہے، جو 12 امام ہیں، جن میں پہلے حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، یہ 12 امام جو ہیں وہ امام منصوص بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، عالم زمانہ بھی ہیں اور افضل کائنات بھی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح یہاں پر اپنے آبا و اجداد کی بات کہہ کر سب اماموں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔
یعنی خدا کی طرف سے آپ امام، معصوم اور اپنے عہدے امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل تھے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ علامہ محمد طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ علم و زہد اور تقوی اور طہارت اور صفائے قلب اور دیگر محاسن و فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود ان کی طرف انتصاب سے ممتاز قرار پائے۔ یعنی کہ علامہ محمد بن طلحہ شافعی یہ لکھتے ہیں کہ آپ علم و زہد، تقوی و طہارت اور صفائے قلب اور دیگر محاسن اور فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ تمام صفات جو تھے خود ان کی طرف انتصاب سے ممتاز قرار پائیں۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب کو بیان کریں۔ امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ نام کیوں پڑا؟ باقر کی وجہ تسمیہ، باقر یعنی بقرہ سے مشتق ہے، بقرہ سے مشتق ہے، مشتق کا مطلب ہے یعنی اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ سورس ہے۔ تو باقر کی وجہ تسمیہ جو ہے، باقر بقرہ سے مشتق ہے، اس کے معنی ہیں شک کرنے اور وسعت دینے کے ہیں، یعنی ایک ہی بات سے جو ہے کئی باتیں نکالنا، شک اس کی نکالنا، وسعت دینا اور اس میں زیادہ توسیع بیان کرنا۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شستری کا کہنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد باقر علوم و معارف کو اس طرح سے آگاہ کر دیں گے جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ تو باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو علوم و معارف سے اس طرح سے آگاہ کر دیں گے کہ جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زراعت کی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے، تو اس میں چند دانے ڈالے جاتے ہیں، اسی چند دانوں کے ذریعے سے جو ہے زیادہ اس میں جو ہے وسعت ہوتی ہے، شک ہوتی ہے، زیادہ پیداوار ہوتی ہے، ایک سے کئی تنے نکلتے ہیں، کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کو اسی لیے باقر کہا جاتا ہے کہ آپ علوم اور معارف کو اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ اس میں سے بہت سی چیزیں نکلتی تھیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی باہمی ملاقات۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ہی معتبر صحابی رسول ہیں اور جنہوں نے 5 معصوموں کی زندگی گزاری ہے، یعنی یہ صحابی رسول اس درجہ عظیم ہیں، ان کی فضیلت اس درجہ ہے کہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ صحابی مولا علی علیہ السلام بھی ہیں، یہ صحابی حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، یہ صحابی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، یہ صحابی امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ صحابی امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں۔ یعنی 6 معصوم
کے صحابی ہیں، تو ان کی عظمت، ان کا درجہ، ان کا رتبہ بہت ہی عظیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبداللہ انصاری کی باہمی ملاقات۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات ایک دن اپنی آغوش مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے کہ ناگاہ آپ کے صحابی خاص جناب جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ حضرت نے جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح ارض پر نہ آ جائے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جیسے اپنے بعد کے تمام جانشینوں کے نام بیان فرمائے تھے، ایسے ہی ان کے تمام صفات اور فضائل بھی بیان فرمائے تھے۔ پانچویں امام کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 57 ہجری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی تاریخ ہجری جو ہے 11 ہجری۔ 57 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ اپنی زندگی میں اس امام کے فضائل اور کمالات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اور یہ کسے بیان فرما رہے ہیں؟ اپنے معتبر ترین صحابی جابر عبداللہ انصاری کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح ارض پر نہ آ جائے۔ یعنی جب تک ہمارا پانچواں جانشین پیدا نہیں ہو جاتا اور تم اس سے ملاقات نہیں کر لیتے، تب تک جو ہے تم زندہ رہو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر، دیکھو، جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جابر عبداللہ انصاری کے ذریعے سے اپنے پانچویں جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ بتلا کر جا رہے ہیں کہ آل رسول کو سلام کرنا سنت رسول ہے، اور یہاں پر رسول اللہ 11 ہجری میں 57 سال میں جو پیدا ہونے والے اپنے جانشین تھے ان کی خبر دے کر جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، اور ہمارا ہر امام، ہر نبی، ہر معصوم علم غیب رکھتا ہے، لیکن اس طریقے کا نہیں جیسے اللہ علم غیب رکھتا ہے۔ اللہ کا علم غیب اور ہے، اور رسول اور آل رسول اور امام کا علم غیب اور ہے۔ علم غیب ہم سب بھی رکھتے ہیں، آپ سب بھی علم غیب رکھتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہمارا کلاس ہوگا، یہ بھی علم غیب ہے۔ آپ پلان بناتے ہیں کہ کل ہمیں یہاں جانا ہے، تو یہ بھی علم غیب ہے۔ ابھی ہوا نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کل یہ کرنا ہے۔ تو علم غیب سب کو ہوتا ہے، لیکن جیسے رسول کو ہے، امام کو ہو، ایسا ہمیں نہیں ہے، اور جیسا خدا کو ہے ایسا رسول اور امام کو نہیں۔ علم غیب ہے، سب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی علم غیب تھا، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ سید المرسلین تھے، وہ سید الوسی جو ہے شفیع المذنبین ہیں، سید الانبیاء ہیں، انہیں بھی علم غیب تھا، اور انہوں نے اپنے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا کہ اے جابر، تم اس وقت تک مر نہیں سکتے
جب تک تم اس سے ملاقات نہ کر لو تب تک زندہ رہو گے، اور اے جابر دیکھو جب تم ان سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا، یعنی رسول اپنے پانچویں جانشین کو جو ہے سلام کہلوا رہے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ رسول کو علم غیب بھی ہوتا ہے، اور دوسرا رسول کے جانشین کو سلام کرنا، آل رسول کو سلام کرنا، امام کو سلام کرنا، جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے اس کو سلام کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور آپ نے کس کو سلام کہلوایا تھا؟ کس کو سلام کہلوایا تھا؟ اس کا جواب لکھیں۔ تو آپ نے جابر عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا کہ جب تم ان سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اس خبر اور اس پیشن گوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا، بڑی خوشحالی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی زبان مبارک سے اس پیشن گوئی کو جابر عبداللہ انصاری نے سنا، اور اسی وقت سے اس وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئی اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جابر عبداللہ انصاری رسول کے زمانے سے ہی اب انتظار میں لگے رہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم جانشین رسول، امام وقت اور امام محمد باقر علیہ السلام سے ہم ملاقات کریں اور ان کی زیارت کریں اور ان تک امانت رسول پہنچائیں۔ امانت رسول کیا تھی؟ کہ سلام رسول جو ہے وہ پانچویں امام تک پہنچانا تھا۔ تو اس انتظار میں جو ہے جابر عبداللہ انصاری رہتے تھے اور انتظار کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئیں اور یہ آنکھوں کا نور بھی چلا گیا۔ جابر عبداللہ انصاری آخر وقت میں نابینا ہو گئے تھے ضعیفی کی وجہ سے۔ آج ہم سب بھی ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کس امام کا انتظار کر رہے ہیں، پردہ غیب میں ہے، تو جیسے جابر عبداللہ انصاری انتظار کر رہے تھے کہ رسول کا پانچواں جانشین پیدا ہو اور ہم اس کی بارگاہ میں پہنچیں، ہم اس کی زیارت کریں اور ہم جو ہے انہیں سلام رسول پہنچائیں، ایسے آج ہم لوگ بھی امام آخر حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے وہی بھریں گے، اور وہی آخری جانشین رسول ہیں، اور قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ہم میں اور تمام انسانوں میں فرق یہی ہے کہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور لوگ ہیں جو قیامت کے انتظار میں کہ قیامت آئے، قیامت آئے یا قیامت آ گئی۔ قیامت سے پہلے ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونا ہے، یہ جو ہے حدیثوں میں آیا ہے، یہ تاریخوں میں ہے، اور یہ رسول کے آخری جانشین ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو جیسے جابر عبداللہ انصاری نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے سننے کے بعد انہوں نے انتظار شروع کر دیا تھا، ایسے ہی ہم سب بھی انتظار میں ہیں کہ نبی کا آخری جانشین جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، ہر طرف امن و امان ہوگا، اس کا ظہور ہونا ہے۔ آج کی یہ پریشانیاں، آج کی یہ ناانصافیاں، آج کی یہ ظلم و ستم، یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد، کہ جب آپ
آئیں گے اور آپ کی حکومت ہوگی تو بکری شیر سے نہیں ڈرے گی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، زمین اپنے پورے خزانے کو اگل دے گی، ہر طرف رحمت و برکت کا ہوگا، امن و امان ہوگا۔ تو جیسے رسول اللہ نے کی زبان مبارک سے سننے کے بعد جابر عبداللہ انصاری نے انتظار امام شروع کیا تھا، ایسے آج ہم نبی کے آخری جانشین اور آخری امام، امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جابر عبداللہ انصاری انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئیں، آنکھوں کا نور جاتا رہا، اور جب تک آپ بینا تھے ہر محفل اور مجلس میں تلاش کرتے تھے، اور جب نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ یعنی جب تک جابر عبداللہ انصاری کی بینائی تھی، نابینا نہیں ہوئے تھے، آنکھیں سلامت تھیں، اس وقت آپ ہر محفل، ہر مجلس میں جہاں بھی جاتے تھے کسی جانشین کا انتظار کرتے تھے، اور جب آپ نابینا ہو گئے تو زبان سے پکارنا شروع کیا۔ آپ کی زندگی میں ملتا ہے، جابر عبداللہ انصاری کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں میں یا باخرو یا باخرو کی صدا بلند کرتے تھے۔ تو جب آپ کا نور نظر چلا گیا، آپ نابینا ہو گئے، تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ ذوف پیری کی وجہ سے دیوانے ہو گئے۔ اتنا یا باقرو کی آواز مدینے کی گلیوں میں جناب جابر عبداللہ انصاری بلند کرتے تھے کہ مدینے والے یہ کہتے تھے کہ جابر کا دماغ جو ہے خراب ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گئے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن جابر کیا کر رہے تھے؟ مدینے کی گلیوں میں یا باخروں کی صدا لگاتے رہتے تھے، آواز دیتے رہتے تھے، تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی کہی ہوئی بات کا انتظار بھی کر رہے تھے اور اس پر یقین بھی رکھے ہوئے تھے، عقیدہ بھی تھا اور اس کی تلاش بھی تھی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے سروکار نہیں تھا کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں چاہے جو پکاریں، لیکن جابر جو ہے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں رسول کے جانشین سے ملاقات کرنی ہے، اس زیارت، اور ہمیں رسول کا سلام پہنچانا۔ اتنا انتظار کیا، اتنا مدینے کی گلیوں میں آواز دیتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، لیکن وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کی ملاقات امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور اس کے بعد جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے جو ہے جابر عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، ہمارے نانا کا، ہمارے جد کا، ہمارے رسول کا وہ سلام جو انہوں نے دیا ہمیں پہنچاؤ۔ جابر عبداللہ انصاری نے پیغام احمدی اور سلام محمدی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا۔ مدت امامت آپ کی جو ہے وہ 19 سال رہی ہے، اور آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 57 سال کی تھی۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور آپ کی مدت امامت کتنی تھی، اسے بیان کریں۔ تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو
مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ دن دوشنبے کا تھا، پیر کا دن تھا۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی طرح شہید کر دیے گئے۔ جیسے امام کو زہر دیا گیا، ایسے امام محمد باقر الاسلام کو بھی حکومت وقت نے جو ہے زہر کے ذریعے سے شہید کرایا۔ 12 اماموں میں ہر امام کو جو ہے 11 اماموں میں 10 امام کو زہر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں تیر اور تلوار سے شہید کیا گیا ہے، اور 12ویں امام جو ہے ابھی زندہ ہیں اور پردہ غائب میں ہیں۔ یعنی ہر امام کو جو ہے حکومتوں میں جو ہے زہر کے ذریعے سے شہید کرایا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح شہید کر دیے گئے۔ شہادت سے قبل آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی، یعنی کہ آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام نے بہت سی چیزوں کے متعلق جو ہے وصیت فرمائی، اور یہ کہا کہ میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ مجھے جلدی بلا رہے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی وصیت میں یہ بھی کہا کہ 800 درہم میری عزاداری پہ صرف کرنا، اور ایسا انتظام کرنا کہ 10 سال تک حج کے زمانے میں منا میں میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے۔ یہاں پر جو یہ ہے کہ 5ویں امام نے وقت آخر جو وصیت فرمائی ہے اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری پیسوں میں سے 800 درہم جو ہے وہ عزاداری امام حسین پہ صرف کیا جائے، اور ایسا انتظام کیا جائے کہ 10 سال تک حج کے موقع پر، حج کے زمانے میں، حج کے سیزن میں میدان منا میں جو ہے 10 سال تک عزاداری امام حسین برپا کی جائے، اور امام حسین اسلام کی مظلومیت کا ماتم کیا جائے، اور عورتوں کو بٹھایا جائے کہ وہ روئیں اور ماتم کریں تاکہ لوگ پوچھیں تو انہیں بتایا جائے کہ جو ہے امام حسین کس طریقے سے شہید کیے گئے۔ امام نے کیوں بیان کیا یہ؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو آج جو کچھ بھی عزاداری امام ہو رہا ہے، یہ محرم میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، محرم میں جو جلوس ہوتے ہیں، محرم میں جو سبیلیں لگتی ہیں، محرم میں جو نیاز ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے معلوم کریں یہ کس کی یاد میں ہے، یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے رویا جا رہا ہے، یہ کس کی یاد میں رویا جا رہا ہے، یہ کس کے لیے ماتم کیا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے بھوکا پیاسا شہید کیا ہے، جو فرزند رسول ہے، جو امام تھا، جو معصوم تھا، جو جانشین رسول تھا۔ ہم اور آپ سب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی آل سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، رسول کے جانشینوں سے محبت ہونا چاہیے، رسول اللہ کے چاہنے والوں سے محبت ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا تھا کہ 800 درہم اس بات پہ خرچ کیا جائے کہ 10 سال تک حج کے زمانے میں منا میں جو ہے امام حسین اسلام کی مظلومیت کا ماتم کیا جائے، یعنی کہ امام نے اپنی زندگی میں ماتم کیا تھا، مرنے کے بعد بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر 5واں سوال یہ ہوگا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ سبب شہادت حشام ابن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کیا،
آپ کا روضہ مبارکہ جو ہے جنت البقیع میں ہے۔ جنت البقیع مدینہ کی مشہور اور معروف قبرستان ہے جو روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے۔ اسی جنت البقیع میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ آپ کی ازواج، آپ کی 4 بیویاں تھیں، ام فروہ، ام حکیم، لیلہ اور ام سلمہ۔ آپ کی اولاد کی تعداد 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، رضا اور علی ہے۔ بیٹیوں کے نام زینب اور ام سلمہ ہے۔ آپ کے انگوٹھی کے نقش کا نام جو ہے، آپ کے انگوٹھی کا نقش جو تھا وہ العزت للہ جمیعا تھا۔ یہ آج کا مختصر سا درس ہے جو تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی درس دینے میں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو کچھ درس میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور امام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں کہ امام نے عزاداری امام کے لیے کام کیا ہے۔ امام نے جو ہے وہ خدمت دین انجام دی ہے، اور رسول اللہ کی جو تعلیمات تھی اس کو ہم نے سنا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب اس درس پر عمل کریں گے اور اس درس کو انشاءاللہ اپنے پہچاننے والوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں فارورڈ کریں گے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں اور لوگوں تک جو ہے دین کی باتیں پہنچا سکیں، رسول اور آل رسول سے محبت کا اظہار کر سکیں، اور رسول اور آل رسول کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں۔ جیسے ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی باتوں کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ رسول اللہ کے 5ویں جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس درس کو فارورڈ بھی کریں، اور اس درس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ وائس میسج کے ذریعے سے ہم سے سوال کر سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔